السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے حدیث نمبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4 پر بحث کریں گے انشاءاللہ۔ حدثنا محمد بن عبد اللہ بن نمیر حدثنا زکریا بن عدی عن ابن المبارک عن محمد بن سوقہ عن ابی جعفر قال کان ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ یہ حدیث کی سند ہے، حدیث نمبر 4 کی۔ پہلی بات یہ ہے، یہاں مختصر روایت ہے، مختصر۔ تو روات حدیث بعض دفعہ اختصار سے کام لے لیتے ہیں اور بعض دفعہ مفصل بیان کر دیتے ہیں۔ یہ مفصل روایت مسند امام احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 82 پر موجود ہے۔ اب ہم اس حدیث کے راویوں پر بحث کرتے ہیں۔ پہلے راوی ہیں محمد بن عبداللہ بن نمیر۔ لکھ لیں ان کا پورا نام، محمد بن عبداللہ بن نمیر الحمدانی، ابو عبد الرحمن الکوفی۔ ثقہ ہیں۔ کیا حکم ہے؟ یہ راوی ثقہ ہیں۔ دوسرے راوی ہیں زکریا بن عدی۔ ان کا نام زکریا بن عدی بن زریق بن اسماعیل التیمی۔ ان کی کنیت ہے ابو یحییٰ الکوفی، ابو یحییٰ الکوفی۔ یہ بھی ثقہ ہیں۔ تیسرے راوی ہیں ابن المبارک۔ یہ مشہور امام عبداللہ بن مبارک بن واضح المروزی الحنظلی التمیمی۔ ان کی کنیت ابو عبد الرحمن المروزی ہے۔ احد العالم ثقۃ ثبت فقیہ، سبحان اللہ۔ چوتھے راوی ہیں محمد بن سوقہ۔ محمد بن سوقہ ان کی کنیت ابو بکر الکوفی ہے۔
یہ بھی سکہ ہیں۔ الحمدللہ آج کی سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4 کے تمام راوی سکہ ہیں، کوئی اس میں علت وغیرہ نہیں پائی جا رہی، یہ ایک دوسرے کے شاگرد ہیں۔ تو جب ایک حدیث کے تمام راوی سکہ ہوں تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ درجہ کیا بنے گا؟ صحیح، صحیح لذاتی ہی، صحیح لذاتی ہی۔ ہاں، عبداللہ ابن محمد بن سوکا کے بعد ہیں ابو جعفر، 5ویں راوی۔ ان کا نام محمد بن علی بن حسین، محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب المدنی، سکاتن فاضلن، سکاتن فاضلن۔ عزیزو یہ روایت صحیح ہے۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں، صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 264 میں اس کو نقل کیا ہے، یعنی ابن حبان کے نزدیک بھی یہ حدیث صحیح ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں حدیث نمبر 5 کی طرف۔ حدیث نمبر 5، حدثنا هشام بن عمار الدمشقی حدثنا محمد بن عیسیٰ بن القاسم بن سمیع، سمیع نہیں پڑھنا، یہ کیا لفظ ہے؟ سمیع، میم پر زبر، سین پر پیش۔ حدثنا ابراہیم بن سلیمان الافطس عن الولید بن عبد الرحمن الجرشی عن جبیر بن نفیر عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے راوی ہیں ہشام بن عمار، مکمل نام ہشام بن عمار بن نسیر، مصغر نسیر، ابن میسرہ بن ابان السلمی، ابو الولید الدمشقی، ابو الولید الدمشقی، صدوقن، یہ راوی کیا ہے؟ صدوق ہیں۔ جب یہ بڑی عمر کی ہو گئے، فَسَارَ يَتَلَقَّنُ فَحَدِيثُهُ الْقَدِيمُ أَصَحُّ۔ یتلقن کا کیا مطلب ہے؟ یتلقن، تلقین قبول کرتے تھے، اس سے مراد کیا ہے؟ تلقین قبول کرتے تھے، کیا اس کا مطلب ہے؟ جب حدیث بیان کرتے ہو، کوئی آدمی کہہ دیتا کہ آپ کی حدیث میں یہ لفظ دیا ہے، اس کی بات مان کر اس کو بھی بیان کرتے۔ شاباش، تلقین کہتے ہیں لقمہ قبول کرنا، لقمہ قبول کرنا۔ شاگرد کہہ دیتا ہے استاد محترم یہ لفظ بھی آپ کی حدیث میں تھا، اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو شاگردوں نے لکھ لینا ہے۔ تو یہ اس طرح کے اور بھی کئی ایک راوی ہیں
جن کے بارے میں محدثین نے کہا ہے وہ یتلقنوا، یعنی وہ لقمہ قبول کرتے تھے آخری عمر میں. تو ان کی جو حدیث قدیم ہے لقمہ قبول کرنے سے پہلی، وہ اصح، وہ زیادہ صحیح ہے. بعد والی روایت میں تتبع کیا جائے گا، جہاں ان کا لقمہ قبول کرنا ثابت ہو جائے گا وہاں اور حکم ہوگا، جہاں لقمہ نہیں قبول کیا تو وہاں اس کا اور حکم ہوگا. یعنی یہ صدوق درجے کے راوی ہیں. یہاں پر ایک اور بات، مثلا اس راوی کے آگے لکھا ہے من کبار، آگے لکھا ہے 10. تو من کبار کا تعلق آگے ہے پیچھے نہیں ہے. من کبار کا تعلق آگے ہے پیچھے تعلق نہیں ہے. ترجمہ کرتے وقت من کبار کو یعنی یہ 10ویں مرتبے کا راوی ہے. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے طبقات اور مراتب مقرر کیے ہیں تقریب التہذیب کے اندر. وہ تفصیل ہے، یعنی تقریب التہذیب کے مقدمہ میں وہ ساری تفصیل لکھی ہے. میں ایک ہوں تو ایک سے کیا مراد ہے، 2 سے کیا مراد، 10 سے کیا مراد ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ بڑی دلچسپ تقسیم ہے، وہ آپ نے اچھی طرح پڑھنی ہے. جو سمجھ نہ لگے پھر پوچھ لیں. ہشام راوی کیا ہے؟ صدوق ہیں. اگلے راوی ہیں محمد بن عیسیٰ بن قاسم بن سمیع. ان کی کنیت ابو سفیان الدمشقی الاموی ہے. ابو سفیان الدمشقی الاموی ہے. صدوق یخطئ ویدلس ورمی بالقدر. لکھ لیا؟ یعنی محمد بن عیسیٰ بن قاسم بن سمیع یہ صدوق درجے کے ہیں. یخطئ، غلطیاں کر جاتے تھے، تدلیس بھی کرتے تھے، قدری بھی تھے. تیسرے راوی ہیں ابراہیم بن سلیمان الافطس. ثقہ ہیں، ثبت ہیں، مگر یہ ارسال کرتے تھے. الا انہ یرسل. ثقہ ہیں، ثبت ہیں. چوتھے راوی ہیں ولید بن عبد الرحمن الجراشی. یہ ثقہ ہیں. یہ کیا ہیں؟ ثقہ ہیں. پانچویں راوی جبیر بن نفیر. جبیر بن نفیر ابن مالک بن عامر الحضرمی ابو عبد الرحمن الحمسی. ابو عبد الرحمن، ان کو ابو عبداللہ بھی کہا گیا ہے. ثقۃ جلیل. کون مجھے بتائے گا مخضرمی کسے کہتے ہیں؟ شاباش. صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، ملاقات نہیں، زمانہ پایا ہے. تو یہ انہی میں سے ہیں مخضرمی صحابی، جس نے ملاقات نہیں کی
اسلام کی حالت میں زمانہ پایا ہے۔ شاباش۔ لیں سر۔ اس کے بعد ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے متعلق کچھ اہم چیزیں ہیں، وہ میں بتانا چاہتا ہوں، چیزیں لکھتے جائیں۔ اس روایت میں سارے راوی کچھ ثقہ ہیں، کچھ صدوق ہیں، اور ایک راوی مدلس ہیں، لیکن انہوں نے اسی سند کے اندر سماع کی صراحت کر دی ہے۔ محمد بن عیسیٰ بن قاسم بن سمیع یہ راوی مدلس ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے حدثنا، تو حدثنا کیا ہے؟ سماع۔ سماع کی صراحت کے سیغے حدثنا، اخبرنا، سمعت، انبأنا، یہ چاروں سیغے سماع کے ہیں۔ مدلس راوی جب ان لفظوں میں سے کوئی بول دے تو اس کا مطلب ہے وہ سماع کی صراحت کر رہا ہے۔ یہاں انہوں نے حدثنا بولا ہے۔ سلسلہ الصحیحہ حدیث نمبر 688، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلہ صحیحہ 688 نمبر حدیث میں حسن کہا ہے۔ تو آپ کی تحقیق میں کیا ہے؟ حسن یا صحیح؟ حسن یا صحیح؟ حسن ہے، حسن لذاتہ کے درجہ پر ہے، صدوق راوی آ گیا ہے۔ اس حدیث کے کئی ایک شواہد ہیں، شواہد ہیں۔ مشہور حدیث ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند احمد میں 16,519 ہے، اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 43 ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 43 ہے۔ حدیث نمبر 16,519۔ دوسرا اس کا شاہد عوف بن مالک کی حدیث ہے۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند امام احمد حدیث نمبر 22,857 ہے، 22,857 ہے۔ اور ایک حدیث عمر بن عوف الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ شاہد، ایک اور شاہد عمر بن عوف الانصاری کی ہے، صحیح بخاری مسلم میں۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ یہ حدیث اپنی بذات خود سند کے ساتھ حسن ہے، اور دیگر شواہد کی وجہ سے یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ حدیث صحیح لغیر ہی ہے، اپنی سند سے حسن درجے کی ہے، اور شواہد کی وجہ سے صحیح لغیر ہی ہے۔ بار بار شاہد بولا، شاہد کسے کہتے ہیں؟ جیسے تابع بھی ہمیں سمجھ لا گیا، تابع کسے کہتے ہیں، شاہد کسے کہتے ہیں؟ بتا بیٹا، بتاؤ۔ اس کا کوئی اور جو ہے ایک سند ہے آ جائے جو ضعیف ہو یا صحیح ہو، دوسری اس کی جو ہے سند موجود ہو اور وہ صحیح ہو، وضاحت کے ساتھ کوئی بیان کرے۔ ہاں، اسی روایت کی اسی معنی و مفہوم کے اندر کسی اور صحابی سے روایت مروی ہو، سمجھا گی؟ جو ابن ماجہ کی حدیث نمبر 5 میں جو حدیث مروی ہے، جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے،
اسی متن حدیث کے متعلق، اسی کی تائید میں، اسی کے موافق معنن یا لفظاً یا مفہوم کسی اور حدیث میں بھی وہی مسئلہ بیان کیا گیا ہو، صحابی اور ہے، ابن ماجہ کی روایت کا صحابی ابو درداء ہیں، تو جو شاہد ہیں وہ کوئی اور صحابی ہیں، وہ کیسے کے بن رہے ہیں؟ شاہد۔ بعض دفعہ قرآن کریم کی آیت بھی شاہد بن جاتی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں مسئلہ ہے اور وہی مسئلہ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں موجود ہے، تو قرآن کریم کی آیت کیا اس کی بن جائے گی؟ شاہد۔ بطور شاہد، بطور تائید میں اس کو پیش کر دیا جائے گا۔ شاباش۔ تابع تو ابھی آگے آ رہا ہے، پھر بتائیں گے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت امام ابن ابی عاصم اپنی کتاب السنہ میں بھی لائے ہیں، السنہ میں بھی لائے ہیں، حدیث نمبر 47 ہے۔ جو سند ابن ماجہ کی ہے وہی سند امام ابن ابی عاصم اسی سند کے ساتھ روایت لائے ہیں، وہی سند ہے ہو بہو۔ امام ابن ابی عاصم اپنی کتاب السنہ کے اندر اس کی سند لائے ہیں۔ ہم بار بار یہ بات اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے آپ بھائیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ جامع المسانید امام ابن کثیر کی کتاب ہے، جامع المسانید۔ یہ حدیث ابن ماجہ والی جامع المسانید میں بھی ہے، اور امام ابن کثیر نے لکھا ہے رواہ ابن ماجہ، لکھا ہے محقق جامع المسانید کا محقق لکھتا ہے لم اجدہ فی سنن ابن ماجہ، کہ مجھے یہ روایت ابن ماجہ میں نہیں ملی۔ تو حکم غلط ہو گیا نا، کہتے ہیں مجھے ملی نہیں ہے روایت۔ جب روایت نہیں ملی تو حکم کیا لگائیں گے؟ حکم بھی نہیں لگایا، پھر ایسے چھوڑ دی ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ تتبع کرنا چاہیے۔ ایک کتاب چھپی ہے حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، حیات و خدمات۔ حوالہ میرا خیال ایک ہی نمبر حدیث ہے، میں وہ دوبارہ بتا دوں گا، یعنی میں لکھا نہیں جامع المسانید کے حوالہ۔ بتا دوں گا، یعنی کوئی بھی حوالہ اگر میں نہیں بتا رہا تو مجھ سے پوچھ سکتے، میں بتاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ جامع المسانید میں وہ حوالہ نہیں لکھ سکا، حدیث نمبر کیا ہے؟ اچھا، حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے سے کسی نے حدیث پوچھی، تو شیخ صاحب نے کہا یہ مسند امام احمد میں ہے، تو اس نے کہا بھی مجھے دکھائیں یا مجھے حوالہ چاہیے، تو شیخ صاحب رحمہ اللہ نے اول سے آخر مسند احمد پر ڈالی، اول سے آخر مسند امام احمد پڑھی اور پھر وہ روایت تلاش کی۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہمارے اساتذہ اتنی زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ ایک فتاوی ہے، فتاوی عبداللہ، فتاوی اہل حدیث کے نام سے، حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ، اس کی غالباً جلد نمبر 2 کے آخر میں ایک بحث لکھی ہوئی ہے، جو بحث حافظ عبداللہ روپڑی اور
اور شیخ البانی کے درمیان ہوئی تھی رحمہم اللہ، خط و کتابت ہوئی تھی دونوں کے درمیان، اس کا پس منظر ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ مدینہ یونیورسٹی میں بعض دفعہ طلبہ اپنے مشائخ کے ساتھ سفر کرتے ہیں بحر، اچھے موسم میں اچھی فضا میں جا کر، وہاں کھانا بانا بھی ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے، اور جو شیخ صاحب ساتھ گئے ہیں ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ یہ ادھر محفوظ کر دو، فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو اس حفلہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ ساتھ گئے ہوئے تھے، وہاں طلبہ نے شیخ صاحب سے سوال کرنا شروع کر دیے۔ ان سوال کرنے والوں میں استاد محترم حافظ ثناء اللہ المدنی حافظہ اللہ، جو اس دور کے بہت بڑے امام اور محدث ہیں، شارح سنن ترمذی، شارح شمال ترمذی، شارح علل صغیر ترمذی، اب شرح صحیح بخاری لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو سلامت رکھے، ایمان والی خیر والی لمبی زندگی عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ حافظ صاحب نے پوچھا، شیخ صاحب کیا آگے جوتا رکھ کے نماز پڑھنی جائز ہے؟ شیخ البانی صاحب نے فرمایا بھی ہاں جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حافظ ثناء اللہ صاحب حافظ اللہ نے کہا، استاد محترم یہ حدیث تو طبرانی میں آتی ہے، طبرانی کبیر میں آتی ہے۔ شیخ البانی صاحب نے کہا ایسی حدیث طبرانی کبیر میں نہیں ہے۔ حافظ ثناء اللہ صاحب ماشاءاللہ ایک بڑے ذہین فتین تھے، شیخ عبداللہ محدث روپڑی کے شاگرد تھے۔ کہا نہیں جی ہے۔ شیخ البانی صاحب نے کہا ایسی حدیث طبرانی کبیر میں نہیں ہے۔ تکرار شروع ہو گیا۔ یہ سارا منظر شہید ملت علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ دیکھ رہے تھے۔ علامہ صاحب حافظ ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ہی کھڑے تھے، تکرار ہو رہا ہے۔ علامہ صاحب نے کہا، حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے، حافظ صاحب خاموش ہو جائیں، کیا آپ کو پتہ نہیں شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ حافظہ اللہ نے اس وقت حافظہ اللہ شیخ البانی صاحب نے 16 مرتبہ طبرانی کبیر کا اول سے آخر مطالعہ کیا ہے۔ اگر یہ حدیث ہوتی طبرانی کبیر میں تو شیخ کو ضرور پتا ہوتا، بھی نہیں ہے تو نہیں ہے، خاموش ہو جائیں۔ پھر حافظ صاحب خاموش ہو گئے۔ میرے عزیزو، یہ تھے ہمارے اسلاف، موجودہ قریب کے ہمارے شیوخ محدثین، یعنی ایک کتاب کو بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں۔ تو اور بھی کئی ایک واقعات آپ بھی زیادہ جانتے ہیں مجھ سے، تو ہمیں بڑی زیادہ ہمت چاہیے، بڑی زیادہ ہمارے پاس ہمت چاہیے۔ تو بہرحال لا مجدہ فی سنن ابن ماجہ، محقق صاحب یہ تو حدیث نمبر 5 ہے، اگر شروع سے پڑھنا شروع کر دیتے تو آپ کو جلدی مل جاتی۔ نہیں ملی ٹھیک، انہیں سچ لکھتی مجھے نہیں ملی تو ٹھیک ہے۔ ایک اور اہم بات، علامہ منذری رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے الترغیب والترہیب، ترغیب و ترہیب مشہور ہے۔ علامہ منذری صاحب کی کتاب ہے ترغیب و ترہیب۔ علامہ منذری رحمہ اللہ ابن ماجہ کی حدیث کو لائے ہیں اور اس کے آخر میں لکھا ہے کہ اس کو ابن ابی عاصم نے نکالا ہے، ابن ابی عاصم نے نکالا ہے۔ ابن ماجہ کا حوالہ دیا نہیں، اسے کہتے ہیں
تخریج کو لکھنے کا بھی منہج ہے، اس میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر حدیث قریب کی کتاب میں ہے تو اس کو قریب کی کتاب کا حوالہ دینا چاہیے، یعنی جب بھی تخریج کرنی ہے تو شروع میں کس سے تلاش کرنا شروع کرنا ہے؟ قریب کی کتابوں سے، صحیح بخاری صحیح مسلم سے شروع کرنا ہے، وہاں وہ حدیث ملے، نہیں ملی سنن اربعہ سے تلاش کرنی ہے، نہیں ملی مسند امام احمد موطا امام مالک، یہ کتابیں قریب کی ہیں، ان میں روایت نہیں مل رہی تو پھر آگے جانا ہے طبرانی کی طرف، ہے نا، دیگر کتب کی طرف پھر جانا ہے۔ آئی سمجھ؟ علامہ منذری رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ روایت ابن ابی عاصم نے اس کو روایت کیا ہے۔ علامہ منذری کی کتاب الترغیب و ترہیب پر ایک محدث گزرے ہیں ناجی ابراہیم بن محمد ابو اسحاق الحلبی الشافعی الناجی، یہ 900 ہجری میں فوت ہوئے تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی اجالۃ الاملاء المتیسرہ من التذنیب علی ما وقع للحافظ المنذری من الوہم وغیرہ فی کتابہ الترغیب والترہیب۔ اور انسان ہونے کے ناطے ان سے کئی ایک غلطیاں ہوئیں، تو علامہ ناجی صاحب نے جو 900 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے ان کے رد پر مستقل کتاب لکھ دی۔ 648 غلطیاں نکالی ہیں منذری صاحب کی کتاب سے، اکثر ایسے ہی ہیں، حوالوں کی غلطیاں ہیں کہ آپ نے حوالہ فلاں دیا ہے تو فلاں تو ہے ہی نہیں، یہ حدیث تو فلاں کتاب میں ہے نا، تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، غلطیاں لگ جاتی ہیں، غلطیاں انسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں، غلطی سے کوئی مبرہ نہیں ہے۔ اچھا، محقق صاحب جو تنقید کر رہے ہیں علامہ منذری صاحب پر، انہوں نے اس حدیث پر بھی تبصرہ کیا کہ یہ روایت تو ابن ابی عاصم میں تم نقل کر رہے ہو، ابن ابی عاصم سے، وَهُوَ عِنْدَ ابن ماجہ و احمد وغیرہما، یہ تو ابن ماجہ احمد وغیرہ میں ہے، تو محترم ٹھیک ہے، لیکن یہ روایت سنن ابن ابی عاصم کے اندر بھی ہے، وہاں بھی روایت ہے، وہاں بھی روایت ہے۔ منذری صاحب سے یہ، یعنی یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی غلطی تصور کی جاتی ہے۔ یہاں ایک اور مثال تمام المنہ میں پڑھی ہے، مطالعہ میں تمام المنہ کے اندر فقہ سنہ پر شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ نے رد کیا ہے، تنقید کی ہے علمی انداز میں۔ وہاں پر جب یہ مسئلہ شروع کیا ہے کہ 2 سجدوں کے بعد اٹھنا ہے تو کیسے اٹھنا ہے، اٹھنا ہے تو کیسے اٹھنا ہے، وہاں پر شیخ البانی رحمہ اللہ کی روایت لائے ہیں حدیث العجین کے نام سے جو مشہور ہے، جیسے عورت آٹا گونتی ہے ویسے کر کے کھڑا ہونا ہے، اور آگے شیخ صاحب نے حوالہ دیا ہے اخرجہ اسحاق الحربی فی غریبی ہی، یعنی غریب الحدیث کتاب کا نام ہے، اسحاق الحربی صاحب کی کتاب کا نام ہے غریب الحدیث۔ شیخ نے کہا کہ یہ روایت وہاں ہے یہ روایت وہاں ہے، اور کوئی حوالہ دیا نہیں، حالانکہ یہ روایت المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے۔ معجم الکبیر طبرانی اور غریب الحدیث کا دیکھیں، تقابل کریں تو کون کی قریب سی کتاب ہے؟ قریب کی معجم الکبیر قریب کی کتاب ہے، تو قریب کی کتاب کا حوالہ دینا چاہیے۔ مجھے نا ڈاؤٹ ہے ان کا نام ابو اسحاق ہے یا اسحاق ہے، میں بھی کنفرم کرنا چاہتا ہوں، کر لوں؟
آدھا منٹ، وہ الگ مسئلہ ہے، بھائی کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، تفصیل طلب ہے۔ جو میرا مقصود ہے کہ حوالہ لکھتے وقت، تخریج کرتے وقت بھی ہمیں بڑی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج ہم لکھ جائیں گے، کل کو کونوں کو اعتراض کرنے والا کھڑا ہو جائے گا، لو جی ان کو تو پتہ نہیں تھا حوالہ کیسے لکھنا ہے۔ موجودہ دور میں جو ماشاءاللہ کتب لکھی جا رہی ہیں، ان میں اس طرح کے بہت زیادہ حوالے غلط لکھے جا رہے ہیں، یعنی جہاں سے حوالہ ملا بس لکھ دیا، خانہ پوری کر دی۔ غریب الحدیث ابھی مل نہیں رہا، یعنی یا نام ان کا اسحاق ہے یا ابو اسحاق ہے، یہ ہم بعد میں وقت نکال کے پھر ہم کنفرم کر لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، میں کیا کہہ رہا تھا؟ منذری صاحب رحمہ اللہ، امام منذری رحمہ اللہ نے بھی ابن ماجہ کی اس روایت کو صحیح کہا ہے، یہ ترغیب و ترہیب کی حدیث نمبر 66 ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے جامع الحدیث، یہ امام سیوطی کی کتاب ہے، جامع الحدیث یہ امام سیوطی کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 38۔ اس کی بھی ایک محقق نے تحقیق کی ہے، ایک محقق نے تحقیق کی ہے، وہ لکھتے ہیں اخرجہ ابن ماجہ وسندہ الی الضعف اقرب، اس کی سند ضعف کے زیادہ قریب ہے۔ وجہ کہتے ہیں 2 وجہ ہیں، ایک وجہ ہشام بن عمار راوی ہیں، اور دوسری وجہ وشیخہ محمد بن عیسیٰ صدوق یخطئ ویدلس، یہ سارا حکم نقل کیا ہے، ویدلس لفظ لکھا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جامع الحدیث سیوطی صاحب کے جو محقق نے یہ کہا ہے یہ ضعف کے زیادہ قریب ہے، ان کی بات ٹھیک ہے؟ یہاں تدلیس مضر ہے کہ مضر ہے؟ بھی آگے سماع کی صراحت موجود ہے۔ ہشام بن عمار راوی صدوق درجے کے راوی ہیں، اور تدلیس اگر ان سے ہوتا تو پھر ہم آگے تتبع کرتے بھی سماع کی صراحت کہاں ہے بھی کہ نہیں، پھر ہم کوئی فیصلہ کرتے۔ کس کا؟ یہ بیٹا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38 ہے، یہ تدلیس والی۔ یہ آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں کہ تحقیق بڑی احتیاط سے، بڑی آنکھیں کھول کر، دل و دماغ کو حاضر کر کے کرنی چاہیے۔ غلطی پکڑی جاتی ہے، غلطی پکڑی جاتی ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، خواہ 1000 سال بعد کوئی شخص اٹھے، غلطی چھپی نہیں رہتی،
गलती छुपी नहीं रहती। किताब है फतहुल बारी। अल्लाह अकबर। फतहुल बारी सबसे मुमताज़ शरह सही बुखारी है। उसके अंदर हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह से जो गलतियां हुई हैं तहकीक हदीस में, अकीदा में, दीगर के एक मसाइल में, तखरीज में भी गलतियां हुई हैं, जरह व तदील में भी गलतियां हुई हैं, अकीदे में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अब जो अपने दौर के शेखुल इस्लाम हैं, दुनिया उनको मानती है, इमाम दुनिया हैं, इमामुल मशरिक वल मगरिब हैं, इब्न हजर रहमहुल्लाह रहमतन वासिया। तो फतहुल बारी पर तनकीद की कई किताबें शाया हो चुकी हैं। नबील बिन मंसूर अल बसारा लिखे नाम, नबील बिन मंसूर अल बसारा, इन्होंने तो एक बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिया तैयार कर दिया। फतहुल बारी में जो हदीसें इस्तेमाल की हैं, इस्तदलाल किया, लिखी हैं इब्न हजर साहब ने, उनकी तखरीज तहकीक पर एक लंबा मसूआ तैयार कर दिया अनीसुसारी के नाम से। अनीसुसारी यानी फतहुल बारी शरह बुखारी में जो हदीसें नकल की इब्न हजर साहब ने, उन पर तहकीक वगैरह करके कई जिल्दों पर मुहित एनसाइक्लोपीडिया, बहुत बड़ा इल्मी काम ये नबील बिन मंसूर अल बसारा साहब ने किया है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने हरूफ तहज्जी के एतबार से मरतब की है। तो हदीस तलाश करनी एक मसला बन जाता है। शेख ज़ुबैर उस्ताद मोहतरम रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि इनको चाहिए था कि एक मतबूआ नुस्खे के मुताबिक सफ़ों का हवाला, सफ़े नंबर लेकर, जिल्द नंबर देकर इस तरह तरतीब देते, फिर ज़्यादा फ़ायदा था। हम फतहुल बारी देख रहे हैं, अच्छा ये फ़लाँ जिल्द फ़लाँ सफ़ा है, वहाँ खोल कर हम फ़ौरन तलाश कर लेते हैं। अब हरूफ तहज्जी के एतबार से तलाश करो वगैरह वगैरह, वो लंबा चक्कर बन जाता है। बहरहाल यानी खुलासा कलाम ये है, अगर हम भी जल्दबाजी में काम करेंगे, गलत मलत काम करके, बस किताब शाया होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को गलत मकासद से, रियाकारी से, शोहरत से अल्लाह महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमारे ये छोटे छोटे अमाल कबूल फरमा ले, जन्नत में जाने का ज़रिया बन जाए। अल्लाह हमें रियाकारी, दीगर गलत जराइम से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। ये बताने का मकसद ये है कि तहकीक बड़े मुहतात अंदाजे से करनी चाहिए, लिखते वक़्त बड़ी एहतियात चाहिए। अल्लाह अकबर। ये जो भी मैंने वो बयान किया कि अबू हातिम राजी रहमहुल्लाह ने अबू ज़ुरा की गलतियों को तस्लीम किया नहीं, ये बात भी मैंने जमा की है। बयान खाताइल बुखारी फ़ी तारीख़ी ही का मुकदमा लिखा है मौलवी यमानी साहब ने। उस मुकदमा में उन्होंने मिसालें तक दी हैं। अच्छा, लिखते हैं मौलवी साहब, फ़इन्ना अबा ज़ुरआ
यउद्दुहा फी जुमलतिल खता वक़द दाफ़अ ज़ालिका अबू हातिम फी बाज़िल मवाज़े। दिफा कर रहे हैं। लिखा है राजे रकम 36 92 36 92 11 32 33 44 49। मौलवी साहब फरमाते हैं मैंने ये इस्तिक़रा से ये मालूम किया है कि अबू ज़ुरा रहमहुल्लाह की बातों का रद्द कर दिया अबू हातिम ने कि उनकी बातें ठीक नहीं हैं। ये भी बतौर फ़ायदा बात। इसके साथ हमारी हदीस नंबर 5 भी मुकम्मल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिका। आगे हम पढ़ते हैं हदीस नंबर 6। हदीस नंबर 6। अच्छा जी, इब्ने माजा की हदीस नंबर 6। इमाम इब्ने माजा रहमहुल्लाह फरमाते हैं काल हद्दसना मुहम्मद बिन बशार। हद्दसना अखबरना से पहले काला हज़फ निकालना ज़रूरी है कि जायज़ है? जायज़ है। यहाँ हम निकाल रहे हैं। काल हद्दसना मुहम्मद बिन बशार काल हद्दसना मुहम्मद बिन जाफ़र काल हद्दसना शुबा अन मुआविया इब्न कुर्रा अन अबीही काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस लिखें जी। मोहम्मद बिन बशार बिन उस्मान बिन दाऊद बिन कैसान अल अबदी बुंदार के नाम से मशहूर थे। अल्लाह अकबर। अल मारूफ बेबुंदार सिकातुन सिका हैं। अल्लाह अकबर। इमाम इब्ने खुज़ैमा ने अपनी किताब अत-तौहीद में लिखा है हद्दसना इमाम अहली ज़मानी मुहम्मद बिन बशार। क्या लिखा है? हद्दसना इमाम अहली ज़मानी मुहम्मद बिन बशार। सुभान अल्लाह। नोट करें, इमाम इब्ने खुज़ैमा ने अपनी किताब अत-तौहीद में लिखा है हद्दसना इमाम अहली ज़मानी मुहम्मद बिन बशार। अल्लाहु अकबर। दूसरे रावी हैं मोहम्मद बिन जाफ़र अल हुज़ाली। मोहम्मद बिन जाफ़र अल हुज़ाली अबू अब्दिल्ला अल बसरी अल मरूफ बेगुंदर। गुंदर के नाम से मशहूर थे। कोई भाई बताएगा कि गुंदर के नाम से क्यों मशहूर थे? हाँ चलो आप बता दें।
بھائی کہتے ہیں بندر کے معنی شور و گل کرنے والا، یہ کلاس میں بڑا شور و گل کرتے تھے۔ اور کچھ جواب؟ اس لیے اس کو ابا گندر کہتے تھے استاد صاحب، یہ ٹھیک ہے بات؟ صحیح کیا ہے؟ ہاں بتائیں بتائیں، اور کسی کے ہاں جواب ہو؟ گندر کیوں کہتے تھے؟ سوال پر سوال کرنا، مشوش کے معنی میں گندر، یعنی اس سے ملتا جلتی یہی بات ہے، ملتی جلتی بات ہے۔ ہاں، یعنی بحث و تکرار میں یہ زیادہ تھے، بحث و تکرار میں تو اس میں شور بھی ہو ہی جاتا ہے جب بحث شروع ہو جائے، تو اس وجہ سے کہہ دیا گندر۔ میرے 2 بیٹے ہیں، بڑے کا نام ہے محمد ناصر الدین، چھوٹے کا نام ہے محمد بدیع الدین۔ تو جب وہ مجھے تنگ کرتا ہے بڑا، تو میں اسے کہتا ہوں یا گندر، اس کو تو گندر۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یعنی یہ گندر صاحب سکہ ہیں صحیح الکتاب الا ان فیہ غفلہ، الا ان فیہ غفلہ۔ پہلی بات یہ سکہ ہیں، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ سکہ ہیں، لیکن صحیح الکتاب اس کا کیا مطلب ہے؟ بات سمجھیں، ایک ہے مطلق سکہ، ایک ہے مطلق سکہ، ایک ہے مقید سکہ صحیح الکتاب۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہ بھی پہلے بار یہ بات بتائی ہے، محدثین نے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کو حکم ملتا تھا تو دیا ہے۔ 100% صحیح ترجمانی محدثین نے جرح و تعدیل کے الفاظ میں کی ہے۔ تو کیا مطلب بیٹا؟ جب یہ کتاب سے روایت کرتے ہیں تو اس وقت ان کی روایت صحیح ہوتی ہے۔ شاباش۔ الا ان فیہ غفلہ، اس کا مطلب ہے اگر کتاب سے دیکھے بغیر روایتیں بیان کریں گے تو غفلت کر جاتے ہیں، غلطیاں کر جاتے ہیں۔ پہلے بھی ایک راوی آئے تھے، وہاں بھی یہ پتہ نہیں ہم نے بات کی تھی کہ نہیں، مجھے یاد بھول گیا، پہلے شروع میں، یعنی جس راوی کے ساتھ بھی یہ حکم ہو صحیح الکتاب، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب یہ کتاب سے روایت بیان کریں گے تو روایت صحیح ہوگی، اگر زبانی بیان کریں گے تو پھر غلطیاں کریں گے۔ تو ہم نے ضبط کی 2 ہی قسمیں محدثین نے بنائی ہیں، یا لکھ کر اچھے طریقے سے اس کو ضبط کرنے والا، یا سینے میں چیزوں کو محفوظ کرنے والا، زبانی یاد کر لینے والا، ان کو یاد رکھنے والا۔ تو یہ راوی سکہ ہیں کس میں؟ یعنی لکھنے میں، جو بات دیکھتے سنتے تو اس کو لکھ لیتے تھے اچھی طرح، پھر جب موقع ملتا پڑھانے کا تو کتاب سے دیکھ کر بیان کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، ایک راوی ہیں شعبہ، اللہ اکبر، شعبہ بن حجاج بن ورد العتقی الازدی، العتقی، ثقۃ حافظ متقن امیر المومنین فی الحدیث، اللہ اکبر، وَأَوَّلُ مَنْ فَتَّشَ عَنِ الرِّجَالِ بِالْعِرَاقِ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، وَزَبَّ عَنِ السُنَّةِ، اللہ اکبر۔ بیٹو امام شعبہ، سبحان اللہ، بہت بڑے امام اور محدث، عراق میں سب سے پہلے جرح و تعدیل کی بنیاد رکھنے والے، سنت کا دفاع کرنے والے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی
سنت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا بھی شمار حدیث کے خادموں بھی اللہ تعالیٰ فرما دے. اور جب بھی موقع ملے، جہاں موقع ملے، یعنی جہاں آپ کا وجود ہے، کوئی میرا بیٹا دیر سے آیا ہے تو دیر کے علاقہ میں جہاں کوئی سنت میں کوئی تحقیر کر رہا ہے تو اس کو معافی دینی نہیں. اپنے علاقے کا ماحول دیکھ کر اس کے مطابق دنائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے. زبانی اگر ممکن ہے زبانی دے دیا جائے، اگر تحریر سے ممکن ہے تو تحریر سے جواب دے دیا جائے. یہ بہت بڑا فریضہ ہے. محدثین کا یہی طرح امتیاز تھا، وہ کسی کو معاف نہیں کرتے تھے. ان کو اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرامین سے، ان کی زندگی کا یہی شیوا تھا، یہ شعار تھا کہ وہ سنت کا بہت دفاع کرتے تھے. تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، سستی کاہلی نہیں ہمیں کرنی چاہیے. اللہ اکبر. اگلے راوی ہیں ایک ہیں صالح جزرہ، امام ہیں صالح جزرہ. وہ فرماتے، ان کا قول بڑا قیمتی ہے، لکھیں اول من تکلم فی الرجال. صالح جزرہ لکھیں نا، انہی شعبہ کے بارے میں. صالح جزرہ کہتے ہیں اول من تکلم فی الرجال شعبہ ثم تبعہ القطان ثم احمد و یحییٰ. سبحان اللہ. ہاں جی، دوبارہ جی سر. اول من تکلم فی الرجال شعبہ ثم تبعہ القطان ثم احمد و یحییٰ. ایک راوی ہیں، یہاں پر ایک تنبیہ ہے بطور فائدہ. صالح جزرہ کا شعبہ نام کے 3 راوی ہیں. شعبہ نام کے 3 راوی ہیں. پہلے مشہور امام شعبہ جن کے بھی ہم نے حالات پڑھے. دوسرے شعبہ بن دینار الکوفی. لا باس بہ ان کا حکم ہے. شعبہ بن دینار الکوفی لا باس بہ. تیسرے شعبہ بن دینار الہاشمی. المدنی صدوق سی الحفظ. شعبہ بن دینار کی روایت صرف ابو داود میں آتی ہے، یعنی شعبہ بن دینار ہاشمی کی روایت صرف ابو داود میں ہے، اور شعبہ بن دینار کوفی کی روایت صرف سنن نسائی میں ہے. اس حدیث کے چوتھے راوی ہیں معاویہ بن قرہ. معاویہ بن قرہ بن ایاس. معاویہ بن قرہ بن ایاس بن ہلال بن رئاب را حمزہ الف با المزنی ابو ایاس البصری ثقۃ عالم. اللہ اکبر.
یہ معاویہ بن قرہ بہت زیادہ صحابہ کرام سے ان کی ملاقات ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ امام شافعی نے کہا روایتہ عن عثمان منقطعہ، جب یہ معاویہ بن قرہ عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کریں گے تو روایت منقطع ہوگی۔ امام ابو حاتم نے کہا لم یلق ابن عمر، یہ ابن عمر سے نہیں ملے۔ امام ابو زرع نے کہا معاویہ بن قرہ ان علی مرسل، جب یہ علی سے بیان کریں گے تو روایت مرسل ہوگی۔ امام شافعی نے کہا عثمان سے ان کی روایت منقطع ہے۔ ابو حاتم نے کہا ابن عمر سے نہیں ملے۔ ابو زرع نے کہا علی سے ان کی روایت مرسل ہے۔ پانچویں قرہ بن ایاس، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو کیا حکم ہوا اس روایت کا؟ ایک راوی صدوق آئے تھے، باقی سارے ثقہ ہیں، حسن ہے۔ یہ سارے راوی بصری ہیں، یہ سارے راوی بصری ہیں۔ بیٹا اپنے باپ سے روایت بیان کر رہا ہے، اس میں تحدیث بھی ہے، انانا بھی ہے۔ تو ہم نے یہ مسئلہ سمجھایا تھا کہ آنا غیر مدلس سے ہو تو وہ حدثنا کے مترادف ہی ہے۔ کب ان کا فرق ہوتا ہے؟ جب یہ دونوں، جب مدلس کہے ان تو پھر بات اور ہے، اگر غیر مدلس ان کہے تو مراد سماع کی صراحت ہی ہوتی ہے۔ اس حدیث کے بھی کئی ایک شاہد آتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ کا شاہد بخاری مسلم میں ہے، معاویہ بن ابی سفیان کا شاہد بھی بخاری مسلم میں ہے، جابر کا شاہد مسلم میں ہے، عقبہ بن عامر کا شاہد مسلم میں ہے وغیرہ۔ اس حدیث کے حوالہ سے چند ضروری باتیں تاکہ ہم کل میدان میں جائیں تو ہم ان غلطیوں میں نہ پڑیں۔ عبد الرحمن بن یحییٰ معلمی یمانی رحمہ اللہ اسی حدیث کو ابن ماجہ کی حدیث کو لائے ہیں اپنی کتابوں میں۔ اثار المعلمی یمانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 170، وہاں لکھتے ہیں رواہ ترمذی، رواہ ترمذی، بس آگے اور کو حوالہ دیا نہیں، رواہ ترمذی۔ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 170، ابن ماجہ کا حوالہ نہیں دیا۔ تو چونکہ محقق کے پیش نظر ایک چیز ہوتی ہے، بس حوالہ دینا مقصود ہے، تخریج کا اہتمام یا ساری تخریج مقصود نہیں ہے، تو انہوں نے ترمذی کا حوالہ دیا ہے۔ ابن ماجہ اور ترمذی کا جب تقابل کریں تو قریب کی کتاب کون سی ہے؟ ترمذی کی ابن ماجہ؟ ترمذی۔ تو مولوی صاحب رحمہ اللہ بڑے دقیق اور اس فن کے امام تھے، انہوں نے اصول کے مطابق ترمذی کا حوالہ دیا ہے، بس کافی ہے۔ ہاں اگر آپ اور بھی حوالہ لکھنا چاہتے ہیں تو اب لکھیں، لیکن شیخ صاحب نے کیا کیا ہے؟ صرف ترمذی کا حوالہ دیا ہے۔ آپ پوری تحقیق لکھنا چاہتے ہیں، ترمذی، ابن ماجہ، احمد، ابن حبان کی یہ روایت ہے، تو سب سے پہلے کیا لکھیں گے؟ کیا لکھیں گے؟
हाँ, अगर देखा जाए तो पहले मुस्नद अहमद आनी चाहिए, पहले मुस्नद अहमद आनी चाहिए, लेकिन मुस्नद अहमद और सुनन अरबा का जब आपस में तकाबुल करते हैं तो सुनन अरबा हमारे ज़्यादा करीब हैं। पहले सुनन अरबा, फिर मुस्नद अहमद, फिर दीगर। ये शेख ज़ियाउर्रहमान आज़मी साहिब हाफिज़हुल्लाह अल जामिउल कामिल दूसरा एडिशन इसी हदीस को लाए हैं 10,699 नंबर पर। लिखो, जो पहला एडिशन था उसमें नंबरिंग नहीं है, दूसरे में वो आ गई है। 10,699 नंबर हदीस है। इसमें शेख साहब लिखते हैं सही रवाहु तिरमिज़ी व इब्न माजा व अहमद व सहाहहु इब्न हिब्बान। सही आगे लिखते हैं कुल्लुहुम मिन तुरुकी अन शुबा अन मुआविया तब्न कुर्रा तब्न इयास अन अबी हिफ्ज़ा करहु वलैसा इंद इब्न माजा ज़िक्र अहल शाम, यानी अहले शाम लफ्ज़ का जिक्र इब्न माजा में नहीं है, बाकी किताबों में है। व इस्नादुहु सही। इमाम तिरमिज़ी ने कहा हसनुन सहीहुन, इमाम तिरमिज़ी ने कहा हसनुन सहीहुन। अब ये हदीस अपनी सनद के एतबार से किस दर्जे की है? हसन दर्जे की है। किस दर्जे की है? हसन दर्जे की। इसमें रावी कौन सा सदूक था? सारे सिका थे, सदूक नहीं है, सारे सिका थे। ये इस्नादुहु सही, ये सही लिजात ही दर्जा की है, हसन दर्जा की नहीं है। शुबा इमाम है बेटा, कोई भी सदूक दर्जे का नहीं रावी इस छठी हदीस की सनद में। तो अब ये बजाते खुद अपने सनद के साथ ये अल्हम्दुलिल्लाह सही रिवायत है, तो हमें तवाबे शवाहिद तलाश की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तहकीक का मनहज हमारा हो कि हमने ये तवाबे भी तलाश करने हैं तो तलाश करने में कोई हर्जा नहीं है। हम सीख रहे हैं, एक ट्रेनिंग हमारी तमरीन हो, मशक हो रही है, इसमें कई फ़वाइद भी मिल जाते हैं। इस हदीस के 4 तवाबे आम मुहक्किकीन ने लिखे हैं। कितने? 4 तवाबे लिखे हैं। यजीद बिन हारून, यहया अल-कत्तान, इब्न जाफर, अबू दाऊद तयालसी, ये 4 तवाबे, ये चारों शोबा से बयान करते हैं, शोबा के शागिर्द हैं, शोबा के शागिर्द हैं। इब्न माजा की सनद में है मोहम्मद बिन जाफर, इब्न जाफर, तो ये चारों शोबा से बयान करते हैं। तो मोहम्मद बिन जाफर की कितने ताबे और मिल गए? 3। इनके साथ 4 हो गए कि 4 शागिर्द इमाम शोबा से बयान करते हैं। तयालसी, अबू दाऊद तयालसी से क्या मुराद है? शाबाश। एक है अबू दाऊद सिजिस्तानी और दूसरे हैं अबू दाऊद तयालसी। इनमें हम कैसे फ़र्क करेंगे? शाबाश, ऐसे समझें। इमाम अबू दाऊद तयालसी इमाम अहमद के उस्ताद हैं और अबू दाऊद सिजिस्तानी इमाम अहमद के शागिर्द हैं। लिख लो। यानी जब भी एक दूसरे के मुतशाबिह रावी आ रहे हैं तो वहाँ मुहद्दिसीन ने ततब्बो करके कायदे बना दिए हैं ताकि तलबा उलमा मुहक्किकीन गलती ना करें। अबू दाऊद तयालसी जब होगा
یہ امام احمد کے استاد محترم ہیں، امام شعبہ کے شاگرد ہیں، اور امام ابو داؤد سجستانی سنن ابی داؤد والے یہ امام احمد کے شاگرد ہیں۔ تابع بیٹا تابع، یعنی جو ہم نے ابن ماجہ کی سند پڑھی اس میں شعبہ سے بیان کرنے والے ہیں محمد بن جعفر۔ محمد بن جعفر سمیت 4 شاگرد شعبہ سے بیان کرتے ہیں، تو 3 تابع ہوگا نا محمد بن جعفر کے۔ یہ عام علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں۔ تو اس کا ایک کتاب کا نام ہے المشیخہ البغدادیہ طاہر، نہیں لکھے نام، المشیخہ البغدادیہ، یہ امام طاہر گزرے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے مشیخہ بغدادیہ۔ جب انہوں نے بیان کیا اس حدیث کو اپنی کتاب میں، حدیث نمبر 62 ہے، حدیث نمبر 62 ہے، تو مشیخہ ایک خاص اصطلاح ہے کتب حدیث کی، جیسے مسند ہے، معجم ہے، مستدرک ہے، مستخرج ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مشیخہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے اندر اپنے اساتذہ کی ترتیب سے روایات، یعنی شیوخ کی ترتیب سے اپنے مشایخ کی احادیث کو نقل کیا گیا ہو، ایک بھی ہو سکتے ہیں، منتشر بھی ہو سکتے ہیں۔ مشیخہ البغدادیہ، تو اس میں خاص کیا ہوگا؟ بغداد کے شیوخ کی احادیث کو امام طاہر نے الگ کر دیا، اس کا نام کیا رکھا؟ المشیخہ، بولو، البغدادیہ۔ ایک منٹ، بیٹا مشیخہ میم شین یا خا ہے خا، ابو طاہر، طاہر نہیں نام، کیا نام ہے؟ ابو طاہر، بولیں ابو طاہر۔ اوکے ہو گیا، اس کا نام ہے المشیخہ البغدادیہ۔ یہ کن کی کتاب ہے؟ امام ابو طاہر رحمہ اللہ کی۔ انہوں نے بغداد کے مشایخ کی حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا تو شعبہ کے شاگردوں میں ملے علی بن جعد، لکھ لیں علی بن الجعد، یہ بھی تابع مل گئے ابن جعفر کے۔ جی بیٹا علی بن جعد، یہی حدیث صحیح ابن حبان میں ہے۔ کہاں؟ صحیح ابن حبان میں ہے یہی حدیث۔ تو جب ہم نے ابن حبان کی حدیث چیک کی تو وہاں ہمیں شعبہ کے شاگردوں میں محمد بن بشار ملے۔ کون ملے؟ محمد بن بشار۔ ابن ماجہ کی کیا ہے؟ مشیخہ، مشیخہ لفظ ہے۔ اچھا، ابن ماجہ میں امام شعبہ کے شاگرد ہیں محمد بن جعفر، محمد بن جعفر کے شاگرد ہیں محمد بن بشار۔ واضح؟ تو صحیح ابن حبان کی سند میں شعبہ کے شاگرد ہیں محمد بن بشار، محمد بن بشار حدثنا شعبہ، آگے وہی سند ہے محمد بن جعفر۔ تو گویا یہ بھی تابع بنے۔ یہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اتحاف الماہرہ، کیا نام ہے کتاب کا؟ اتحاف الماہرہ میں یہ روایت نقل کی ہے ابن حبان کی۔
اتحاف الماہرہ کا حدیث نمبر 16326 ہے، 16326 ہے۔ اتحاف الماہرہ میں ابن حبان نے لکھا ہے حدیث حابہ، حابہ سے کیا مراد ہے؟ ابن حبان، صحیح ابن حبان۔ جی بیٹا، کون مجھے بتائے گا اتحاف الماہرہ؟ پہلی تو یہ بات ہے، کیا کسی میرے بھائی نے دیکھی ہے یہ کتاب؟ کہاں دیکھی ہے؟ کہتے ہیں اصول تخریج میں دیکھی ہے، وہاں تو نام پڑا تھا نا۔ کہتے ہیں مصنف کا تعارف پڑھو، بھائی کتاب پوچھ رہا ہوں۔ یہ حدیث کی کتاب ہے اتحاف الماہرہ، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی۔ آپ نے دیکھی ہے؟ آپ نے بیٹا 2 بار دیکھی، اور کس نے دیکھی ہے؟ ایک جلد میں کتاب ہے کہ 2 جلدوں میں؟ اچھا کہتے ہیں زیادہ، ہاں جی صحیح ہے، ہاں جی کافی جلدوں میں ہے۔ اگلا میرا سوال، اتحاف الماہرہ کے نام سے کتنے کتابیں ہیں؟ شاباش، اور میرے بیٹو یعنی ہمیں حدیث سے محبت ہے نا، محبت، بڑی محبت ہے، تو ہم نے دنیا میں جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں ساری اپنے مطالعہ میں لانی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑے علماء نے کتب ستہ کو درس نظامی میں مقرر کر دیا۔ اس کا یہ نہیں مانا کہ باقی کتب کو نہیں دیکھنا ہے، وہاں بھی دین ہے، بڑے بڑے قیمتی فوائد ہیں، تو ہم نے تمام کتب حدیث کو پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، ان کے منہج کو سیکھنا ہے۔ یہ المیہ ہے کہ ہم مدرسہ سے فارغ ہونے کے بعد حدیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بناتے، جب ضرورت پڑی کوئی کتاب دیکھ لی حسب ضرورت، ورنہ ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ تو ہمیں بہت زیادہ کتب حدیث کا مطالعہ کرنا ہے، ان کے منہج کو دیکھنا ہے۔ اتحاف الماہرہ کے نام سے 2 کتابیں ہیں، ایک کتاب ابن حجر کی ہے اور دوسری کتاب ابن حجر کے شاگرد علامہ بوصیری کی ہے، زوائد والے بوصیری رحمہ اللہ کی ہے۔ توجہ کرنا، اتحاف الماہرہ ابن حجر میں بھی 10 کتابوں کو جمع کیا گیا ہے۔ کتنے کتابوں کو؟ 10 کتابوں کو۔ تو جو ہے امام علامہ بوصیری کی کتاب، انہوں نے بھی 10 کتابوں کو جمع کیا ہے۔ ابن حجر نے 10 کتابوں کو جمع کر دیا ہے، تو ابن علامہ بوصیری نے 10 کتابوں کے زوائد کتب ستہ پر جو زوائد ہیں ان کو جمع کر دیا ہے۔ فرق سمجھ لگا نا؟ بریک کہتے ہیں دوبارہ۔ اچھا، تو جیسے تقریب و تہذیب میں اصطلاحات ہیں الگ الگ، بخاری کے لیے خواہ وغیرہ وغیرہ، تو ہم کچھ آگے جانا چاہتے ہیں۔ جو اتحاف الماہرہ ابن حجر صاحب نے 10 کتابوں کو اکٹھا کر دیا ہے، ان کے لیے ابن حجر صاحب نے کون سے رموز بنائے ہیں؟ رموز دارمی کے لیے بنایا ہے میم یا، دارمی کے لیے میم یا، ابن خزیمہ کے لیے بنایا ہے خازہ، کیا بنایا ہے؟ خازہ۔ ابن الجارود کے لیے بنایا ہے جیم الف جا، جیم الف جارود کے لیے۔ ابو عوانہ کے لیے بنایا ہے عین ہا، عین کے بعد گول ہا۔ ابن حبان کے لیے ہابا،
मुस्तदरक हाकिम के लिए काफ मीम, हाकिम काफ मीम। मुवत्ता इमाम मालिक, मुस्नद शाफी, मुस्नद इमाम अहमद, शरह मानी अल आसार, तहावी, इनको भी इत्तिहाफ में जमा किया है। इब्न हजर ने लिखा है, मैंने शरह मानी अल आसार लितहावी को इसमें जमा किया है, लिअन्नी लम अजिद अन अबी हनीफता मुस्नदन युतमदु अलैहि, कि अबू हनीफा रहमहुल्लाह से कोई मुस्नद मैंने नहीं पाई जिस पर इत्माद किया जाए। मैंने भी 2-4 दिन पहले कहा था ना, जितने भी मसानीद अबी हनीफा रहमहुल्लाह पर किताबें हैं वो सारी कोई भी साबित नहीं है। इतनी लंबे चौड़ी किताबें लिखी लेकिन वो उनसे साबित नहीं है। तो यही बात इब्न हजर साहब फरमा रहे हैं, लम अजिद अन अबी हनीफा मुस्नदन युतमद अलैहि, गैर मोतमद हैं, उन पर इत्माद करना मुश्किल है। इब्न हजर फरमाते हैं, जब ये 10 किताबें मेरी पूरी हो गईं तो मैंने इनके पीछे एक और किताब को भी लगा दिया, उनको भी जमा कर दिया, वो है दारकुतनी। वो क्या है? दारकुतनी। तहावी के लिए त्वाहा, दारकुतनी के लिए काफ त्वा। ये मुख्तसर तारुफ है इत्तिहाफुल महरा का। ये किन की किताब है? इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह की। एक मिनट, इब्न हजर ने अपनी इस मुबारक किताब में 10 किताबों के फ़वाइद को जमा कर दिया है हरूफ तहज्जी के एतबार से। हरूफ बोले तहज्जी के एतबार से। मसलन बा में मुस्नद बुदैल बिन वर्का अल खुजाई, ता में मुस्नद तालिब बिन सालब अलम्बरी, है ना, मसानिद के एतबार से। आखिरी बात दूसरी है इत्तिहाफुल खियारा अल महरा, इत्तिहाफुल खियारा अल महरा बिज़वाइद अल मसानिद अल आशरा। 10 मसानीद के ज़वाइद कुतुबे सित्ता पर जो अल्लामा बुसीरी को मिले वो उन्होंने जमा कर दिए हैं। वो 10 किताबें मुस्नद तियालसी, मुसद्दद, हुमैदी, इसहाक बिन रहवा, इब्न अबी शैबा अल-अदनी, अब्द बिन हुमैद, हाँ जी, अब्द बिन हुमैद, हारिस बिन अबी उसामा, अहमद बिन मनी, मुस्नद अबी याला अल कबीर, ये किताबें हैं। बाकी कोई तफसील आगे रह गई है वो इंशाल्लाह कल। इत्तिहाफुल खियारा अल महरा बिज़वाइद अल मसानिद अल आशरा। इमाम बुसीरी साहब शिगिर्द थे इब्न हजर साहब की, और कई किताबें इब्न हजर की इमाम बुसीरी, अल्लामा बुसीरी साहब ने अपने हाथ से नकल की थी, अनुकत वगैरह दीगर की किताबें। एक दफ़ा इब्न हजर साहब रहमहुल्लाह ने काफ़ी ज़्यादा पैसा अपने शिगिर्द को दिया कि मक्का के गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। उन्होंने वहाँ से आटा गंदम खरीदी और मक्का मुकरमा के लोगों में तकसीम कर दी। बारकल्लाहु फीकुम।